دیکھیے بھائی، نماز کے اوپر جتنی بھی فضائل ہے، جتنے بھی وعدے ہیں، وہ صرف نماز پڑھنے پر نہیں، صحیح نماز پڑھنے پر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ صحیح نماز پڑھنے پر اللہ پاک کی طرف سے فضائل ہے اور وعدے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی نے 60 سال نمازیں پڑھی ہوگی اور اللہ کے حضور پیش کرے گا، ان کی نمازوں کو یوں چادر میں لپیٹ کر کے ان کے منہ پر مار دیا جائے گا اور کہا جائے گا آپ کی یہ نمازیں یہاں نہیں چلتی بھائی۔ محدثین نے وجہ نقل کی ہے، وجہ کیا ہوگی؟ وہ یہ نمازیں یہاں کیوں نہیں چلتی؟ کبھی رکوع صحیح نہیں کیا ہوگا، کبھی سجدہ صحیح نہیں ادا کیا ہوگا، کبھی قیام صحیح نہیں کیا ہوگا، کبھی بیٹھ کر کے قعود سجود صحیح نہیں کیے ہوں گے، کبھی نماز کے الفاظ صحیح نہیں پڑھے ہوں گے۔ اور یہ مرض ہم میں پایا جا رہا ہے۔ آج اتنے بڑے مجمع سے کسی ایک سے پوچھ لو بھائی نماز کے فرائض کتنے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ غسل کے فرائض ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ جس آدمی کو وضو اور نماز کے فرائض ہی نہیں آتے، وہ نماز کیا صحیح پڑھے گا اور اس نماز پر وعدہ اور فضیلت کیا ملے گی؟ دیکھیے بھائی، نماز کے فرائض میں سے ایک فرض میں کمی ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ مثلا نماز کے لیے جسم کا پاک ہونا فرض ہے۔ اب جس آدمی کا جسم ہی پاک نہیں ہے، اس کی نماز ہوگی؟ ہاں بھائی آپ بتلائیں، نماز ہوگی؟ جس آدمی کی نماز نہیں ہوگی اور وہ اللہ پاک سے امید باندھے میری اس نماز پر جو ہے نا برکتیں ملے، مجھے خوشیاں ملے، میری زندگی برکتوں سے بھر جائے، یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف تو نہیں۔ آپ مجھے بتلائیں نماز کہاں سیکھیں گے؟ ہم علماء کے پاس تو ہم بیٹھتے نہیں، تبلیغ والوں کے ساتھ تو ہماری طبیعت لگتی نہیں، ان سے تو ہم نے پوچھنا نہیں، مسئلہ پوچھنا ہمیں آتا ہی نہیں۔ یہ کہاں سیکھیں گے؟ یہ فکر ہم کب اپنائیں گے؟ ہم